آج کا موضوع ہے کہ حق وراثت نہ دینے کا انجام۔ میں انشاءاللہ کل 10 باتیں آپ کے سامنے کروں گا، یا کہہ لیجیے کہ کل 10 انجام آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، 5 جن کا تعلق دنیا سے ہے یعنی دنیاوی انجام، اور اس کے بعد 5 جن کا تعلق آخرت سے ہے یعنی آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ سب سے پہلے دنیاوی سزا کی بات کرتے ہیں، دنیاوی انجام کی، کہ جو حق وراثت نہیں دیتا اس کا انجام کیا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1978، چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبیحہ پیش کرے، جانور ذبح کرے غیر اللہ کے لیے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ شرک ہے۔ اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اور ایسا شرک کرنے والوں پر لعنت کرنے کے بعد آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کے نشانات میں تبدیلی کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ بھئی کسی کی پوری زمین ہڑپ کر لینا تو بہت دور کی بات ہے، زمین کا جو نشان ہے جو بتاتا ہے کہ ادھر فلاں کی زمین ہے، ادھر فلاں کی زمین ہے، یا کسی طرح کا بھی نشان ہو، اس نشان کے ساتھ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب نشانات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والوں پر لعنت برسائی گئی ہے تو جو پوری زمین ہڑپ کر لے جائے اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص لعنتی ہوتا ہے جو دوسروں کی جائیداد کو ہڑپ کر لیتا ہے۔ ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4902، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مثل البغی وقطیۃ الرحم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 گناہوں کے علاوہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی سزا اللہ رب العالمین لازمی طور پر اسی دنیا میں دے اور آخرت میں بھی دے گا اس کے ساتھ ساتھ۔ وہ دونوں کیا ہے؟ مثل البغی وقطیۃ الرحم، ایک ظلم ہے اور دوسرا رشتوں کو کاٹنا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کا حق وراثت ہڑپ کر لیتا ہے وہ یہ دونوں گناہ ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے، ایک تو ظلم کر رہا ہے اور دوسرا رشتے کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ تو پہلا جو نقصان ہے نا حق وراثت نہ دینے کا، کہ ایسا جرم جو شخص کرتا ہے وہ اسی دنیا میں لعنتی ہوتا ہے، اسی دنیا میں اللہ کا قہر اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسے اس کا احساس نہ ہو یا لوگ اس کو فیل نہ کر سکیں۔ بھئی اللہ کی لاٹھی جب برستی ہے تو بولتی تھوڑی ہے کہ میں تیرے کس پاپ کی سزا ہوں۔ تو بہت سارے لوگوں پر جو تباہیاں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، ان کے اس بدعملی کی وجہ سے بھی۔ تو یہ پہلا خسارہ ہے، پہلا نقصان ہے، پہلا انجام ہے کہ جو شخص حق وراثت نہیں دے گا وہ لعنت کی زندگی گزارے گا، اللہ کا قہر اس پر ٹوٹے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حق وراثت نہ دینے کا جو دوسرا انجام ہے وہ ہے مال و دولت میں بے برکتی۔ چنانچہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2067 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق کشادہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے، جو مال و دولت میں روزی روٹی میں برکت چاہتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے صلہ رحمی کرنا چاہیے، اسے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے، اپنے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مال میں دولت میں برکت دے گا۔ لیکن جو شخص اچھا سلوک کرنے کے بجائے الٹا برا سلوک کرے، الٹا ان کا حق وراثت غصب کر لے، تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص مال کی برکت سے مالا مال نہیں ہو سکتا، مال و دولت کی بے برکتی کا شکار ہوگا،
اور کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کتنا بھی کما لے لیکن وہ پریشان رہے گا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 1472، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سأل، تو میں نے سوال کیا، نہیں پیسہ مانگا، کچھ مانگا، تو فآتانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کچھ مانگنے جاتا تھا، مدد مانگنے، پیسہ مانگنے، تو اللہ کے رسول اس کو دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی آئے، مانگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کہتے ہیں کہ ثم سألتہ فآتانی، کچھ دن کے بعد میں پھر آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھی دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ثم سألتہ فآتانی، کچھ دن کے بعد پھر آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے دیجئے، خرچے پانی کی کمی ہے، کچھ دے دیجئے، پریشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، لیکن تیسری بار دینے کے ساتھ ساتھ نصیحت بھی کی۔ کیا کہا؟ کہا یا حکیم، کہا اے حکیم، ان ھذا المال خضرۃ حلوہ، یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، جو پیسہ ہے، یہ بہت ہری بھری چیز ہے، بہت میٹھی چیز ہے، آدمی کا دل لپکتا ہے اس کی طرف، اس میں بڑی کشش ہے، لیکن فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، لیکن جو سخاوت نفس کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی بے نیازی کے ساتھ اسے حاصل کرے گا، یعنی جو مال حاصل کرے اپنی کمائی سے، اپنی محنت سے، عزت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے گا۔ حلال روزی کمائیے، عزت کی روزی کمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا۔ آگے کہا وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ، اور جو مال کو لے گا مانگ مانگ کے، اس کی لالچ رکھ کے، مانگنا کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا مانگنا کہ بھئی ہمارا تعاون کر دیجئے، ہماری مدد کر دیجئے، یہ مانگنا ہے۔ ایک مانگنا ہوتا ہے کہ کسی مالدار آدمی کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ذہن سازی کریں، مانگیں مت، اس کو بتائیں کہ ہم پریشان ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں، ایسے ایسے مسائل ہیں، تاکہ ہماری حالت پہ ترس کھا کے بغیر مانگیے دے دے۔ اس کو کہتے ہیں اشراف نفس۔ ایک تو منہ سے بولنا، ایک تو ایسی سچویشن کریٹ کرنا اور ایسی صورت بنا کے بیٹھ جانا کسی مالدار آدمی کے سامنے کہ تمہاری شکل دیکھ کے وہ دے دے، یہ بھی بھیک مانگنا ہے۔ تو جو اس طرح سے مال حاصل کرے، کسی سے مانگے یا کسی کی ذہن سازی کر کے اس کو کنونس کر دے کہ وہ ہم کو نوازے، اس طرح سے جو پیسہ لے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لم یبارک لہ فیہ، اللہ تعالیٰ اس میں کبھی برکت نہیں دے گا۔ مانگ مانگ کے کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، کبھی برکت نصیب نہیں ہوگی۔ کالذی یأکل ولا یشبع، حدیث میں الفاظ بھی ہیں کالذی یأکل ولا یشبع، اس کی حالت اس آدمی کی طرح ہے جو کھاتا جاتا ہے پیٹ نہیں بھرتا۔ مانگنے والے کی حالت اس آدمی کی طرح ہے جو کھائے چلا جائے اور پیٹ نہ بھرے۔ اور کہا الید العلیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اونچا ہاتھ ہے، الید العلیٰ، اونچا ہاتھ مطلب دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے۔ تو کہا یہ جو اونچا ہاتھ ہے خیر من الید السفلی، یہ نیچے ہاتھ سے، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو اونچائی پر رکھو، دینے والا بناؤ، نیچے مت رکھو، لینے والا مت بناؤ۔ تو جب اس طرح سے اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ مانگ مانگ کے کھانے والوں کا پیٹ نہیں بھرے گا، اللہ ان کی دولت میں، مال میں برکت نہیں دے گا، ان کا ہاتھ نیچا رہے گا، یہ جب اللہ کے رسول نے سمجھایا تو صحابی پر اس کا اثر کیا ہوا وہ دیکھیں۔ قال حکیم صحابی کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق،
قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو سچا نبی بنایا ہے، لا ارض احدم بعدک شیئا حتی افارق الدنیا، کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں کسی سے بھی کوئی چیز نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ اس دنیا سے میں چلا جاؤں، یعنی موت تک، آخری سانس تک میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد کسی سے نہیں مانگوں گا۔ یہ صحابی نے قسم کھائی۔ آپ ذرا غور کریں کہ مانگ کے، کسی سے مانگنا، بھیک مانگنا، یہ چوری نہیں ہے، یہ کوئی ڈکیتی نہیں ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ مانگ مانگ کے کھانے والی عادت کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جو مانگتا نہیں ہے، کسی کا ہڑپ کر لیتا ہے، یا بہن کو اس طرح سے کنونس کرتا ہے کہ وہ دے دے، یا تو بہن سے کہتا ہے بہن معاف کر تو دے دو، وہ بھیک مانگنا ہوا نا، یا اس کو ڈرا دھمکا کے، مطلب کسی طرح کا بھی شیطانی ہتھ کنڈا استعمال کر کے اپنے بہنوں کی جائیداد کو لے لیتا ہے، وہ اس سے بھی بری حالت کا شکار ہے جو اللہ کے رسول نے یہاں ذکر کیا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول سے مانگ رہے ہیں، مانگنے والے صحابی ہیں، دینے والے اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں، اس سے برکت نہیں آئے گی، اپنا ہاتھ اونچے رکھو، نیچے کیوں رکھ رہے ہو؟ تو اس میں جو بتایا گیا کہ مال میں برکت نہیں ہوگی، یہ انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا بھی، ان بھائیوں کا بھی جو باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کا ہڑپ کر لیتے یا مانگ لیتے یا بھیک مانگ لیتے، رکھ لیتے کسی بہانے سے، ان کا بھی یہی انجام ہوتا۔ لیکن اگر بھائی لوگ حوصلہ کریں باپ کے مرنے کے بعد، اللہ پہ بھروسہ کریں، تو جو تھوڑا ہی ان کے حصے میں آیا اسی کو اچھے سے انویسٹ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا ذخیرہ ان کے پاس آ جائے۔ چنانچہ اسی حدیث میں آگے ہے کہ جب صحابی نے یہ قسم کھائی کہ آج کے بعد میں کسی سے نہیں مانگوں گا، تو اللہ نے ان کو ایسا نوازا، ایسا نوازا، ان کے پاس ایسی مالی برکت آئی کہ حقیقت میں آخری سانس تک ان کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ نہ صرف یہ کہ کسی سے مانگا نہیں، بلکہ حدیث میں آگے ہے کہ فکان ابو بکر رضی اللہ عنہ یدعو حکیما الی العطاء، کہ اللہ کے رسول کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ جو حکومتی عطیہ ہوتا تھا، سرکاری جو عطیہ ہوتا تھا، سرکاری پینشن کہہ لیں، وہ بیت المال تھوڑا مضبوط ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب کو دیتے تھے۔ تو ان کو بلایا حکیم بن حزام کو، کہ تمہارا حصہ لے لو۔ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا، کہ میں نہیں لے سکتا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی ہے کہ آج کے بعد کسی کا دیا ہوا نہیں لوں گا۔ انہوں نے سمجھایا گیا کہ بھئی کوئی بھیک نہیں ہے، یہ تو سرکاری عطیہ ہے، تمہارا حق ہے، لیکن نہ، قسم کھا لیا تو لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد آگے ہے کہ ثم ان عمر رضی اللہ عنہ دعاہ لیعطیہ فابى، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد وہ حکیم بن حزام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ یہ اپنا حصہ لے کے جاؤ۔ فابى ان يقبل منه شيئا، تو یہاں بھی انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس دور میں تو بیت المال بہت مضبوط ہو گیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور سب لے رہے تھے، بھئی اہل بیت بھی لے رہے تھے، اہل بیت جن کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، صدقہ حرام ہے، یہ سرکاری عطیہ تو وہ بھی ریسیو کر رہے تھے، وہ بھی لے رہے تھے۔ لیکن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی کے الفاظ اتنا اثر کیے کہ انہوں نے کہا کہ اب دوسرے کا دیا ہوا لینا ہی نہیں ہے۔ اس حد تک انہوں نے عہد کیا کہ عام صدقہ خیرات تو بہت دور کی بات ہے، یہ سرکاری خزانے سے دیا ہوا عطیہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں، جس کو ہر کوئی لے رہا ہے، جس کو لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہو، جو کوئی بھیک نہیں ہو، وہ حق ہے۔ حق لینا، حق لینے سے ہاتھ نیچے نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ آپ کا جو حق ہے وہ لے لیں۔ جیسے آپ کہیں پہ کام کریں کسی آفس میں، آپ نے اپنے باس سے کہا ہماری سیلری دو، تو یہ جو آپ مانگ رہے ہیں یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں، اس سے آپ کا ہاتھ نیچے نہیں، آپ کا ہاتھ اوپر رہے گا۔ آپ نے کسی کو کوئی سامان بیچا ہے، آپ کا پیسہ باقی، آپ گئے بولے کہ لاؤ ہمارا پیسہ، تو اس تھوڑی کہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں، آپ کا ہاتھ نیچے نہیں، آپ کا ہاتھ اوپر ہے۔ آپ نے کوئی سامان بیچا ہے، اس کا پیسہ مانگ رہے ہیں، پیمنٹ مانگ رہے ہیں۔
ایسے ہی کہیں آپ کام کرتے ہیں تو آپ نے کوئی سروس دی ہے, آپ نے کوئی خدمت کی ہے, اس کی پیمنٹ آپ لے رہے ہیں, تو اس سے آپ کا ہاتھ اونچا ہی رہے گا, آپ کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. ایسے سرکار اگر کوئی اسکیم نکالے پیسہ دینے کی اپنے رعایا کو, تو اس اسکیم کو, اس پیسے کو ریسیو کرنا, یہ ہاتھ نیچے نہیں ہوگا, ہاتھ اونچا ہی رہے گا. لیکن یہ صحابہ کے اندر اللہ کے نبی کی جو کمال اتباع تھی نا, اتباع میں بھی وہ مطلب کمال کے مقام پر فائز تھے کہ جب ایک بار عہد کر لیا کہ دیا ہوا نہیں لوں گا, تو اب کیسا بھی دیا ہوا ہو اب لینے کا نہیں, اس کو ہاتھ نہیں لگانا اس کو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں اور حکیم بن حزام لینے سے انکار کر رہے ہیں. اچھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا افسوس ہوا اس بات پہ. وہ کیا آگے روایت میں کیا ہے, فقال عمر, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن حزام کے سامنے کئی مسلمانوں کو اکٹھا کیا, کئی صحابہ کو, اور کیا کہا کہ انی اشہدکم یا معشر المسلمین علی حکیم, کہا اے مسلمانوں کی جماعت, اس حکیم پر جو پیسہ نہیں لے رہا ہے, میں اس پر اس کے سامنے تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ انی عارض علیہ حقہ من ھذا الفی, کہ مال فی کا مال سے جو اس کا حق بنتا ہے, فیابا ان یاخذہ, لیکن یہ آدمی لینے سے انکار کر رہا ہے. تو ان کو اتنا صدمہ تھا کہ میں حجت قائم کر دوں, اپنی طرف سے میرا جو حق ہے وہ میں ادا کر دوں, یہ لے نہ لے, ہم گواہ تو بنا لیں کہ بھئی ہم تو دے رہے تھے, لیا نہیں. اب ذرا یہاں رک کر غور کیجئے کہ بہت سارے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہماری بہن کو تو میں دے رہا تھا, لینے سے انکار کر دیا. کتنے لوگوں کو گواہ بنایا, کتنی بھیڑ اکٹھا کیا آپ نے بھائی, ہاں, کتنے لوگوں کو, محلے والے اور پاس پڑوس کی کتنی بھیڑ اپنے اکٹھا کر کے اور یہ کہا کہ دیکھو گواہ رہنا تم لوگ, میں اپنی آپا کو دے رہا تھا, یہ لینے سے انکار کر دیا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت ہیں اور سرکاری عطیہ ایک صحابی لینے سے انکار فرما رہے ہیں, تو یہ اتنا پریشان ہو جا رہے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت کو اکٹھا کر کے ان کو گواہ بناتے ہیں کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں دے رہا تھا لیکن اس شخص نے نہیں لیا, تاکہ اللہ کے ہاں یہ کھڑا ہو کے شکوہ نہ کر سکے. اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ تنہائی میں ایک دو کے سامنے بیٹھ کے کوئی دباؤ میں کہہ دے کہ مجھے نہیں چاہیے, اور آپ سوچو کہ واقعی اس نے نہیں لیا, ایسے معاملہ حل نہیں ہوگا. اللہ کے سامنے بہن کھڑی ہو گئی تو تمہاری حالت خراب ہو جائے گی, اور کھڑی ہونا ہے. یہ رشتے صرف دنیا کی حد تک ہیں, ورنہ قرآن نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جب قیامت کے دن آئے گا تو ماں اپنے بیٹے سے, بیٹا ماں سے, بھائی بھائی سے, شوہر بیوی سے بھاگے گا, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. جی, ہر شخص کو اپنی نیکی پیاری ہوگی, ہر شخص کو اپنی نیکی پیاری ہوگی, اپنی نیکی کے علاوہ کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے گا. اس لیے قیامت کے دن یہ مت سوچنا کہ یہاں بہن نے کہہ دیا نہیں چاہیے, قیامت کے دن بھی کہہ دے گی نا. قیامت کے دن آپ سوچیں کہ اگر جنت میں, یعنی جنت اور جہنم کا مسئلہ کھڑا ہے, چند نیکیوں کے ملنے کی وجہ سے اگر کوئی بہن جہنم کے بجائے جنت میں جا سکتی ہے, وہ تم کو چھوڑ دے گی کہ میں جہنم میں جاتی ہوں, بھیا تو چلا جنت میں نا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, سب کو اپنی فکر لاحق ہوگی. بھئی ایک حدیث ہے نا صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن محشر میں سب ننگے اٹھائے جائیں گے. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ننگے مطلب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اتنا پریشانی کا عالم ہوگا کہ کسی کو فکر نہیں ہوگی دیکھنے کی. آدمی اپنے میں اتنا پریشان ہوگا کہ لوگ ننگے ہوں گے لیکن کسی کی طرف نگاہ ڈالنے کی فرصت نہیں ہوگی, اس کو کسی کی طرف دیکھنے کی چاہت نہیں ہوگی. اتنا پریشان ہوگا, دکھی ہوگا اپنے معاملے میں. بتائیے, تو یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں اگر کوئی خاموش ہو گیا ہے, چپ ہو گیا ہے, تو آخرت میں بھی چپ رہے گا, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی یہاں یہ صحابی کہہ رہا مجھے نہیں چاہیے, پتہ نہیں کیوں کہہ رہا ہے, کیا مسئلہ ہے اس کا, کیا معاملہ ہے, لیکن میں تو اپنی سیفٹی کے لیے گواہ بنا لوں نا مسلمانوں کی ایک جماعت کو کہ میں تو دے رہا تھا, اس نے نہیں لیا. میں اصل کہہ یہ رہا تھا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مانگنا بند کر دیا تو اللہ نے اتنی برکتوں سے نوازا کہ کسی کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلانا تو بہت دور کی بات, سرکاری عطیہ بھی لینے سے بے نیاز ہو گئے. ان کا گھر چل رہا, خرچے پورے ہو رہے ہیں, لیکن سرکاری عطیہ تک وصول کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنے آپ کو اس بلند مقام پہ لا کے کھڑا کیا کہ ہم خود محنت کی کھائیں گے, اپنے ہاتھوں کمائیں گے, ہم کسی کا دیا ہوا نہیں لیں گے, سرکاری عطیہ تک نہیں لیں گے ہم. اور آگے اللہ رب العالمین نے اتنی برکتوں سے نوازا کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ فلم یرض حکیم احدا من الناس بعد رسول اللہ حتی توفی.
کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کے بعد سے کسی کا دیا ہوا نہیں لیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگی. اپنی آخری سانس تک کسی سے نہیں مانگا. یہ برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب آپ یہ عزم کر لیں کہ ہم کسی کا دیا ہوا نہیں کھائیں گے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ کسی کا دیا ہوا نہیں کھایا, جو اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ الید العلیا, یہ اوپر کا جو ہاتھ ہے وہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے, تو حکیم بن حزام نے اپنے ہاتھ کو بھی بلند کیا. ابھی وہ لینے والے تھے, بعد میں دینے والے بن گئے. چنانچہ صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ جب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو بہت بڑا مال وہ چھوڑ کر گئے تھے, ساتھ میں قرض بھی تھا. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا حساب کتاب کر رہے تھے کہ کیسے قرضہ واپس کرنا ہے. تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ آئے عبداللہ بن زبیر کے گھر پہ اور کہا کہ تمہارے ابا ہمارے دوست تھے, ہمارے ساتھی تھے, ہم نے سنا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور کچھ قرض بھی تھا, تو بتاؤ میں ادا کر دوں. بتائیے, حکیم بن حزام وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے پاس بار بار مانگنے جا رہے تھے. آج سنتے ہیں کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا, قرضہ لدا ہوا, گھر جا کے پہنچ کے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ کتنا قرضہ ہے, میں ادا کر دوں. لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوددار آدمی تھے. یہ صحابہ کی پرورش اللہ کے نبی نے ایسی کی تھی کہ وہ مانگنے والے نہیں تھے. اتنا بڑا بڑا آفر لوگوں کو دیا جاتا تھا لیکن لوگ رد کر دیتے, نہیں لیتے تھے. تو عبداللہ بن زبیر نے بتانا نہیں چاہا کہ قرضہ کتنا ہے. دبی زبان میں کہا کہ 100,000, 1 لاکھ. کہا کتنا قرضہ ہے, کہا 1 لاکھ. حالانکہ 1 لاکھ نہیں تھا, بہت تھا, لیکن وہ سوچتے تھے کہ گھر کی بات ہے, پرسنل پرائیویٹ مسئلہ ہے, تو ہم کیوں سب کو بتاتے پھر کتنا قرضہ ہے کیا ہے. جو پوچھ رہے تھے اسے دل رکھنے کے لیے بول دیا 1 لاکھ ہوگا, بغیر کیلکولیشن کے ایسے لمسم بول دیا. اب یہ سننے کے بعد بھی وہ آگے کھڑے ہو کے کیا بولتے ہیں حکیم بن حزام کہ 1 لاکھ ہے تو کیا ہوا, میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے آپ مجھ سے مدد لے سکتے ہو. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اب ان کو بتانا پڑے گا کتنا قرضہ ہے, یعنی بہت زیادہ یہ دینے کے لیے شوق رکھتے ہیں. تو کہا کہ میں تو ایسے بول دیا تھا 1 لاکھ, لیکن سچائی تو یہ ہے کہ 22 لاکھ قرضہ ہے میرے ابا کا. کتنا, 22 لاکھ. یہ صحیح بخاری میں ہے. فوراً آگے کہا کہ 22 لاکھ قرضہ ہے, 1 لاکھ نہیں 22 لاکھ ہے. 22 لاکھ دینار اس زمانے کا, روپیہ نہیں دینار. تو یہ سنا, تو یہ سننے کے بعد بھی حکیم بن حزام اپنے قول پر باقی ہیں کہ جو بھی میری مدد جتنی بھی ضرورت پڑتی ہے یہ قرضہ ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں. یعنی 1 لاکھ سے 22 لاکھ بتا دیا, پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں یہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کون صحابی ہیں؟ وہ صحابی ہیں جو بار بار اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے, اللہ کے نبی دے دو, اللہ کے نبی دے دو. جب اللہ کے نبی نے سمجھایا تو اب حالت ایسی ہو گئی ہے کہ 22 لاکھ دینار کا قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ بھی خاندانی صحابی تھے, انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا حکیم بن حزام. کہا نہیں ہمارا قرضہ تو ہے لیکن ہمارے پاس دولت بھی ہے, یعنی ہمارے ابا اگر کچھ لے کر گئے ہیں تو اس سے زیادہ دے کر گئے ہیں, آپ کو مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی اس پیشکش کو پورے شکریہ کے ساتھ, احترام کے ساتھ رد کر دیا اور کسی کا 1 روپیہ ہیلپ نہیں لیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اتنا قرضہ تھا نا کہ 4 سال لگ گیا تھا لوٹانے میں, ڈھونڈ کے حج کے موقع پہ کھڑے ہوتے تھے, اعلان کرتے تھے بھائی کون میرے ابا کا قرضہ ہے, لاؤ گواہ ثبوت لاؤ اور لے کے جاؤ. 4 سال تک وہ اعلان کرتے رہے. اس کے بعد جب قرضہ ادا ہو گیا تب جا کے انہوں نے وراثت بانٹی ہے. صحابہ کی زندگی میں یہ واحد کیس ہے, یہ واحد واقعہ ہے کہ جس میں وراثت مورث کی وفات کے 4 سال کے بعد تقسیم ہوئی, ورنہ فوراً تقسیم ہو جاتی تھی. اور اتنا تاخیر یعنی 4 سال لیٹ کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ قرضہ پہلے ادا کیا جائے. آپ سوچیں کہ اس زمانے کے صحابہ وراثت کے معاملے میں کتنے سنجیدہ ہوتے تھے, کتنے امانت دار ہوتے تھے کہ جب تک قرضہ نہیں ادا ہوگا ہم وارثین میں نہیں بانٹیں گے. اور کتنے خوددار ہوتے تھے کہ ایک صحابی کھڑا ہے, باپ کا دوست کھڑا ہے, 22 لاکھ دینے کے لیے تیار ہے, لیکن بیٹا کہہ رہا نہیں چاہیے. اس سے بڑا واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں صحیح بخاری سے کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہجرت کر کے گئے تھے مدینہ, تو وہاں سعد بن ربیع جو مدینہ کے سب سے مالدار آدمی تھے, اللہ کے رسول نے عبد الرحمن بن عوف کو ان کا بھائی بنا دیا تھا رضی اللہ عنہما. تو اپنے گھر پہ لے گئے اور کیا کہے, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, کہا انی اکثر الانصار مالا, کیا انصار میں سب سے زیادہ پیسہ میرے پاس ہے, فاقسم لک نصف مالی, آدھی دولت میں آپ کو دیتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا, دے دو, لے لو. نہیں کہا بارک اللہ فی مالک و اہلک, اللہ آپ کے مال میں برکت دے, آپ کے پریوار میں برکت دے. حل من سوق فیہ تجارہ, مجھے صرف مارکیٹ کا راستہ بتا دو جہاں تجارت ہو سکے.
پھر انہوں نے تجارت شروع کی اور اس بے نیازی کا، اس خودداری کا اللہ نے انعام کیا دیا کہ بعد میں جب محنت شروع کیا تو سعد بن ربیع جو آدھی جائیداد کا آفر کرے تھے اس سے بڑے مالدار بن گئے۔ آپ سوچیں کہ ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا مالداری میں۔ صحابہ میں نمبر 1 پہلے نمبر پر آ گئے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پہلے نمبر پر آ گئے۔ یہ صحابہ کی زندگی پڑھیں کہ کس طرح سے اتنے بڑے بڑے آفر کو رد کر دیتے تھے۔ نہیں، یہ خودداری۔ اور آج ایک بھائی کتنی بے غیرتی، کتنی بے شرمی، کتنی ڈھڑائی سے بولتا ہے کہ آپا نے ہم کو دے دیا، بہن نے ہم کو چھوڑ دیا، حصہ نہیں لیا۔ شرم نہیں آتی؟ بتائیے، یہ آدھی آدھی جائیداد صحابہ کو مل رہی ہے، صحابہ کہتے ہیں نہیں چاہیے ہمیں، تجارت کے راستے ہم کمائیں گے۔ یہ عبداللہ بن زبیر کے والد انتقال کر گئے، گھر کے بڑے بیٹے ہیں، پوری ذمہ داری سر پر ہے، اور باپ کا دوست آ کے 22 لاکھ دینے کو تیار ہے، لیکن کہتے نہیں چاہیے۔ اور آج ہم ہیں بھیک منگے، اپنی بہن سے مانگتے پھرتے ہیں۔ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ مال کی برکت ختم ہو جائے گی۔ یہ جتنے میں نے واقعات سنائے ہیں کہ جنہوں نے مال لینے سے انکار کر دیا، چاہے وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان سب کی زندگی پڑھی، اللہ نے کتنی مالی فراوانی سے ان کو نوازا، کتنا کچھ عطا کیا ان کو اللہ رب العالمین نے، جب انہوں نے مانگنا بند کر دیا۔ اس کے بدلے میں جو اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوئی بہت زیادہ تھی۔ تو دوسرا جو نقصان ہوتا ہے نا حق وراثت نہ دینے کا، وہ مالی بے برکتی۔ ایسے لوگوں کا چہرہ دیکھو آپ، جنہوں نے اپنی بہن کا کھا کے بیٹھے ہوئے، رونق نہیں دکھتی، کھاؤں کھاؤں کیے رہتے ہیں، ان کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی، جو بہن کا ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ برکتوں سے نہیں نوازتا، وہ زندگی بھر ہیرا پھیری کرتے رہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا نقصان جو حق وراثت نہیں دیتے ہیں، ان کا جو تیسرا انجام ہوتا ہے دنیا میں کہ اولاد کی برکت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، حدیث نمبر 25259، سند صحیح ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، وصلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنے رشتوں کا خیال رکھنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا، رشتہ تو جانے دیجیے، پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا، یہ وہ نیکیاں ہیں یعمران الدیار، اس سے گھر آباد رہتے ہیں۔ جو آدمی ان نیکیوں کو انجام دیتا ہے اس کا گھرانہ آباد رہتا ہے، اس کا گھر بسا رہتا ہے، اس کا گھر بسا رہتا ہے۔ اگر آپ گھر بسانا چاہتے ہیں، بال بچوں سے، بیوی سے ہنستا کھیلتا پریوار چاہتے ہیں، آپ خوشحال پریوار چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں تک کا خیال رکھیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے، اچھے اخلاق سے پیش آنا، صلہ رحمی کرنے کے بجائے الٹا، چاہے پڑوسی تو جانے دیجیے، اپنے رشتہ داروں کا بھی حق وراثت ہڑپ کر لیں گے، تو کہاں سے آپ کے گھر آباد ہوں گے؟ یہ جو نعمت ہے گھر کی آبادی کی، یہ چھن سکتی ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، گھر کے ویران ہونے کی کئی شکلیں۔ ایک شکل ہے اولاد ہی نہ ہو، آپ کے یہاں بچے ہی نہ ہو۔ دوسری شکل ہے کہ بچے ہو گئے لیکن وہ بچے آپ کی کسی کام کے نہیں، آپ کے نافرمان نکل گئے۔ آدمی کہتا ہے کہ اس سے اچھا یہ بچہ ہی نہ ہوتا، لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوئے، یعنی اپنے اولاد کی نافرمانی سے تنگ آ کے کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا یہ اولاد ہی نہ ہوتی ان کو۔ تو اولاد ہوتی ہوئی گھر ویران ہے، تو یہ لوٹ کر آتا ہے، یہ ظلم نہ پلٹ کے آتا آپ کے پاس۔ آپ دوسروں کا حق چھینتے ہیں تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ یہ برا کرتی ہے۔ اور اگر اولاد ٹھیک ٹھاک بھی رہے کسی حد تک، تو بھی کبھی کبھی ایسی نوبت آتی ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یعنی آپ کو اس کا ساتھ نصیب نہیں ہوتا۔ 7-8 بچے ہیں لیکن کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہ رہا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں، آپ تنہا ہیں۔ اچھے خاصے بچے ہیں جن پر آپ نے اتنا انویسٹ کیا، اتنا پڑھایا لکھایا سب کچھ، بلکہ انہی کی خاطر آپ نے اپنی بہن کا لوٹا۔ یہ آپ قبر میں لے کے تھوڑی جائیں گے، بچوں کی خاطر آپ نے اپنی بہن کا چرایا، اور وہی بچے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ بچوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا سیٹ اپ اللہ بنا دے گا کہ آپ کو لگے گا یہ اچانک ہو گیا، لیکن یہ اللہ کی مار ہے، نہ کبھی ٹیلی فون کر رہے ہیں، نہ کبھی حال چال لے رہے ہیں، نہ کبھی بات چیت ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ بلکہ اور زیادہ ایڈوانس ہو جاتے ہیں بچے۔ تو پھر ماں باپ کو، اگر ماں باپ زبردستی چلے بھی جائیں اپنا گھر بار چھوڑ کے، جہاں انہوں نے بچپنا گزارا، جہاں پورا سیٹ اپ تھا،
چلے جا کہ بھئی اب یہاں کوئی نہیں رہ رہا, ہم اکیلے گھٹن ہو رہا ہے, چلو بیٹے کے پاس رہتے ہیں, تو بیٹا اٹھا کے لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے گا آپ کو. اس کی بیوی کہے کہ نہیں ہماری پرائیویسی بھنگ ہو رہی ہے, ہم نہیں رہ سکتے, یہ بڈھے گھر کا شو خراب کرتے ہیں, لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو. اس کو کہتے ہیں گھر کی ویرانی. یہ گھر ویران ہو جائے گا. تو یہ تیسری سزا ہے, یہ تیسرا انجام ہے ان لوگوں کا جو حق وراثت نہیں دیں گے, جو صلہ رحمی نہیں کریں گے, جو رشتوں کے ساتھ زیادتی کریں گے. یہ ان کا انجام ہے کہ وہ بسا ہوا گھر نصیب نہیں ہوگا ان کو. اس لیے گھر بسانا چاہتے ہو تو دوسرے رشتوں کا خیال رکھو, آپ ان کا جو حق ہے دو. اپنے بچوں کے خاطر آپ اتنا بڑا کانڈ کر رہے ہو, یہ بچے تمہارے کسی کام کے نہیں آئیں گے. جن کی خاطر تم نے بہنوں کو لوٹا ہے, یہ بچے تم کو کنگال کر دیں گے, تم کو بدحال کر دیں گے آخر میں, بلکہ تمہارے مرنے کے بعد بھی کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں ہوگا. ورنہ اولاد نیک ہوتی ہے تو اللہ کی برکتیں ایسی نازل ہوتی ہیں کہ وہ اولاد زندگی بھر سنبھالتی ہے. مرنے کے بعد بھی اولاد جو ہے فکر کرتی ہے, دعائیں کرتی ہے, صدقہ خیرات کرتی ہے والدین کے لیے. اس لیے دوسروں کا حق مار کے اپنی اولاد کو آباد کرنے کی کوشش مت کرو. کبھی اپنی اولاد کو آپ آباد نہیں کر سکتے, کبھی اپنی اولاد کو آپ خوشی نہیں دے سکتے اپنی بہنوں کا چھین کے. یہ اولاد آپ سے خوش نہیں رہ سکتی. بڑے بڑے واقعات دیکھیں آپ, اس بامبے میں ویسے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ بڑے باپ کا بیٹا گن نکال دیا باپ کے سامنے, فائر بھی نہیں کیا اور باپ مر گیا. یہ صدمے میں مر گیا کہ یہ بیٹا کیا کر رہا ہے. تو جن بچوں کے لیے کرو, دوسروں کے بچوں کو برباد کر کے اپنے بچوں کو آباد کرو گے نہیں. دوسروں کا گھر اجاڑ کے اپنا گھر بساؤ گے. آج دیکھیے طلاق کے کتنے سارے واقعات ہیں. ایک عورت روتی ہوئی کہتے مولوی صاحب میرا گھر اجڑ گیا, ہمارا گھر بچا لو. کیسے اجڑ گیا بھائی؟ ہاں, یہ اپنے شوہر کو بولتی ہے کہ اپنی بہن کا حصہ مت دینا, اور خود نربا شوہر لات مار کے اس کو بھگا دیتا ہے. کہتے ہمارا گھر اجڑ گیا, ہمارا یہ ہو گیا. کوئی مولوی کہتا ہے کہ اس کا حلالہ کراؤ. آج دیکھیے طلاق کے ایسے واقعات, گھر اجڑنے کے واقعات جگہ جگہ. اب جب آپ دوسروں کا گھر اجاڑ لیتے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اپنے شوہر کو کنونس کر رہے تھے کہ بہن کو مت دینا اپنی بہن کو, تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, یہی شوہر لات مار کے بھگا رہا. تو دوسروں کا گھر اجاڑو گے تمہارا گھر بھی اجڑے گا. بحیثیت بیوی اپنی ننند کو تکلیف دینے کے لیے, اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے شوہر کو کی ذہن سازی کرتی ہے کہ حصہ مت دینا. ارے اس کو حصہ چاہیے تو جا کے اپنے باپ سے مانگ کے لانا جہاں اس کا حصہ ہے. تو اپنے ابا سے نہیں چاہیے, اپنے ابا کا کچھ نہیں چاہیے. ہمارے ابا ہیں, ہمارے بھائی لوگ ہیں, وہ سب ٹھیک رہیں. یہ شوہر بد نصیبی آدمی, یہ تو اپنی بہن کا چھین کے لا کے ہم کو دے, تو انجام کیا ہوگا؟ مار کے بھگائے گا. وہ ایسے حالات پیدا ہوں گے, آپ کو لگے گا غصہ آ گیا, جھگڑا ہو گیا, طلاق ہو گیا. ارے بھائی دیکھو اپنی ہسٹری چیک کرو. کبھی کبھی ہماری بدعمالیاں پلٹ کے ہمارے چہرے پہ جو ہے تھپڑ بن کے برستی ہیں. تو یہ انجام ہوتا ہے تیسرا کہ اولاد میں بے برکتی ہوتی ہے, گھر ویران ہو جاتا ہے اگر آدمی دوسروں کا حق وراثت مار کھاتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. چوتھا نقصان حق وراثت نہ دینے کا جو چوتھا انجام ہے وہ عمر میں بے برکتی اور بھیانک موت. مسند احمد کی حدیث ہے, سند حسن ہے, حدیث نمبر 1213. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ, کہ جو آدمی یہ پسند کرے کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے, اس کی زندگی لمبی کرے, جو لمبی زندگی چاہتا ہو. اور لمبی زندگی چاہنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر آدمی کا ارادہ یہ ہو کہ میں کچھ نیکیاں کر لوں, کچھ عبادتیں کر لوں, کچھ علمی کام کر لوں. نیک جذبے سے اگر آدمی جینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں. کہا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو, اس کی عمر لمبی ہو, وَيُدْفَعَ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ, اور وہ بھیانک موت اور بھیانک انت سے بچا لیا جائے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ زندگی بھی لمبی ملے اور موت بھی بھیانک نہ ہو, موت بھی عزت کی موت نصیب ہو, ذلت کی موت نہ ہو, بھیانک موت نہ ہو, خطرناک موت نہ ہو کہ آدمی وہ سنتے ہی سہم جائے کہ یہ کون سی موت ہے, اس طرح مرنا تو ٹھیک نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ زندگی لمبی ہو, بھیانک موت سے نجات ملے, فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, وہ اللہ سے ڈرے اور رشتوں کا خیال رکھے. تو یہ چوتھا خسارہ ہوتا ہے کہ جو شخص خونی رشتوں کا خیال نہیں رکھتا تو اللہ کی طرف سے جو حفاظت عطا ہوتی ہے کہ اللہ زندگی بچاتا ہے اور بھیانک موت سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے, تو اللہ کی یہ حفاظت ختم ہو جاتی ہے.
پھر بندے کی نہ تو زندگی میں برکت رہتی ہے اور اس دنیا سے اس کا خاتمہ جو ہوتا ہے وہ بہت بھیانک ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آدمی چاہتا ہے کہ ان سب مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تو حق وراثت وہ ادا کرے، خونی رشتوں کے حقوق کو وہ ادا کرے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پانچواں جو نقصان ہے حق وراثت نہ دینے کا وہ یہ کہ آپ نے اگر رشتوں کو ان کا حق نہیں دیا اور کہیں انہوں نے بد دعا کر دی، ان کی آہ لگ گئی، تو انجام بڑا خطرناک ہوگا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 1610۔ ایک عورت جس کا نام ہے عروہ بنت اویس، صحابیہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ روایت ہے کہ ادعت علی سعید ابن زید انہ اخذ شیئا من ارضها، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، صحابی پہ الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے اس کی زمین ہڑپ کر لی۔ ایک عورت جو ہے صحابی رسول پہ الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے ہماری زمین ہڑپ کر لی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس عورت نے سعید بن زید کی زمین کو ہڑپنا چاہا۔ اس نے کیا کوشش کیا کہ حرام طریقے سے ان کی زمین اپنے قبضے میں لے لے، اس کے لیے مقدمہ کر دیا تھا، جھوٹا مقدمہ کہ سعید بن زمین نے ہمارا لے لیا، ہم کو دلاؤ، حالانکہ وہ نہیں کا تھا۔ تو ان کی زمین ہڑپنے کے چکر میں اس نے اس وقت کے جو مدینہ کے جو حاکم تھے مروان، اس کے سامنے جو ہے شکایت کی۔ فخاصمتہ الی مروان ابن الحکم، مروان بن حکم کے پاس وہ مقدمہ لے کے گئی۔ فقال سعید، تو انہوں نے بلوایا سعید بن زید کو، کیا مسئلہ بھائی؟ فقال سعید، تو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا کنت آخذ من ارضها شیئا بعد الذی سمعت من رسول اللہ، کہا کہ مروان کیا میں اس عورت کی زمین ہڑپ کر سکتا ہوں جبکہ میں نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے؟ اور حدیث کیا ہے؟ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا، من اخذ شبرا من الارض ظلما، کہ جو ظلم کرتے ہوئے کسی کی ایک بالشت زمین بھی لے لے تو کیا ہوگا؟ توبقہ الی سبع ارضین، 7 زمینوں کا طوق اس کو پہنایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے اتنی بڑی وعید میں نے سنی ہے دوسرے کی جائیداد ہڑپ کرنے کے بارے میں، اتنی بڑی وعید سن کے میں اس خاتون کی زمین کیسے ہڑپ کر سکتا ہوں؟ یہ غلط بول رہی ہے۔ فقال له مروان لا اسألک ببینۃ بعد هذا، کہا کہ سعید واقعی تم نے اللہ کے نبی کی جو حدیث سنائی ہے اس کے بعد میں تم سے کوئی ثبوت نہیں مانگوں گا، یعنی مجھے بھی اس بات کا یقین ہے کہ یہی تمہاری جائیداد ہڑپ کرنا چاہتی ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس۔ عورت دعویٰ کر رہی ہے اور یہ انکار کر رہے ہیں، کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے۔ آگے ہے کہ وہ بد دعا دے دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرہا، کہ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹ بول کے میری جائیداد ہڑپ کرنا چاہتی، اپنے اس دعوے میں جھوٹی ہے، یعنی یہ زمین اس کی نہیں ہے، یہ گھر اس کا نہیں میرا ہے، یہ جھوٹ بولنے کی میرا ہے، تو اگر یہ جھوٹی ہے تو اے اللہ فاعمی بصرہا، اسے اندھا کر دے۔ صحابہ رسول کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس عورت کو اندھا کر دے، اور وجعل قبرہا فی دارہا، اسے اسی گھر میں تہس نہس کر دے، اس کے اسی گھر میں اللہ تجھے اسے اچھن کر دے، اسے موت دے دے، یہ اندھی ہو جائے، مر جائے اسی گھر میں جس گھر کے خاطر مجھ پہ اتہام لگا رہی، جھوٹی تہمت لگا۔ لیکن صحابی کتنی غصہ ہوئی، بد دعا دے دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ راوی کہتے ہیں فرأیتها عمیاء تلتمس الجدر، کہتے ہیں اس بد دعا کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ عورت اندھی ہو گئی اور ایسے دیوال پکڑ کے چلتی تھی، تقول، اور وہ کہتی بھی تھی اصابتنی دعوت سعید بن زید، مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ یعنی وہ عورت جب اس حالت کو پہنچی تو آخر میں وہ کہتی بھی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے، اس کا یہ کہنا اس کی طرف سے اعتراف جرم تھا۔ یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک صحابی کو بری کیا جبکہ کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ صحابی پر بلا وجہ کوئی تہمت لگاتا تو اللہ اس کا کیا حال کرتا ہے۔ تو صحابی نے جب بد دعا دی تو وہ اندھی ہو گئی اور وہ کہنے بھی لگی کہ یہ سعید کی بد دعا کا یہ انجام ہوا میرا۔ اور کہتے ہیں کہ فبینما ہی تمشی فی الدار،
ایک دن وہ اپنے گھر میں ایسے ٹٹول کے چل رہی تھی کہ وقعت فی حفرۃ فماتت، اسی گھر کے کسی گڈھے میں گری، وہیں ختم ہو گئی، مر گئی۔ تو جو بد دعا دی تھی صحابی نے کہ اللہ اسے اندھا کر دے اور اس کے گھر میں اس کو تہس نہس کر دے، ویسے ہی ہوا، وہ اندھی ہو گئی اور اسی گھر میں مری۔ صحابی نے جیسے کہا تھا ویسے ہوا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1610۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ بلا وجہ کسی کی زمین ہڑپنے کی کوشش کرو گے، کہیں اس نے بد دعا دے دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا سنتا ہے، اس لیے کسی کی زمین جائیداد ہڑپنا نہیں چاہیے، جھوٹے مقدمہ کر کے 3-5 کر کے۔ اس لیے جو حضرات بھی اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، ان کا حق وراثت نہیں دیتے، ان کو اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے۔ تو یہ 5 انجام میں نے بتایا دنیاوی لحاظ سے ان لوگوں کا جو دوسروں کا حق وراثت جو ہے کھا جاتے ہیں، نہیں دیتے۔ پہلا کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ دوسرا، مال و دولت میں بے برکتی ہوتی ہے۔ تیسرا، اولاد میں بے برکتی ہوتی ہے۔ چوتھا، عمر میں بے برکتی اور بھیانک موت کا آدمی شکار ہوتا ہے۔ پانچواں، مظلوم کی بد دعا اثر دکھاتی ہے۔ یہ 5 چیزیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ہم بات کرتے ہیں اخروی انجام کے لحاظ سے۔ ایک آدمی جو وراثت نہیں دیتا، آخرت میں اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ دیکھیے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے نا، آخرت کے انجام سے لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، وہ بھی وراثت ہی کے بارے میں، حدیث نمبر 2680۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ اپنا مسئلہ لے کر آئے، اور یہ روایت مسند احمد بھی ہے، حدیث نمبر 26717، اور اس میں وضاحت ہے کہ فی مواریث بینہما قد درست۔ یہ جو کیس تھا وراثت کا تھا، جس کے نشانات مٹ چکے تھے، نہیں کوئی ایویڈنس نہیں تھا، صرف دعویٰ تھا 2 لوگوں کا۔ 2 بھائی تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، ایک کہہ رہا میرا، ایک کہہ رہا میرا، ایویڈنس کسی کے پاس نہیں، ثبوت کسی کے پاس نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی چونکہ ثبوت نہیں، اس لیے اللہ کے رسول نے ڈرایا آخرت کے بارے میں، کیونکہ یہ ثبوت نہیں ہے تو پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ آدمی خود سے ایمانداری کا ثبوت دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انکم تختصمون الیہ، کہ تم لوگ اپنے یہ جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے 2 میں سے کوئی ایک بات کرنے کے حساب سے اپنے پارٹنر سے، اپنے فریق سے زیادہ تیز ترار ہو، یعنی اسے بات کرنے کا ڈھنگ ہو۔ تو بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے تو آدمی جھوٹ کو بھی سچ ثابت کر لے جاتا ہے، گھما پھرا لیتا ہے۔ اس لیے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، بعض بیان میں جادو ہوتا ہے، یعنی آدمی ایسا لیکچر دے گا کہ سننے والوں کو لگے گا کہ بالکل یہی صحیح ہے۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بات سن کے لگے کہ وہی صحیح بول رہا ہے۔ تو اگر میں نے ایسے کسی کی بات سن کے اس کے بھائی کا حق اٹھا کے اس کو دے دیا، اپنے بھائی کا حق اٹھا کے اس کو دے دیا صرف اس کی باتوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے، بقولہ، کہتے فإنما أخطأ له قطعة من النار، تو میں اس کا حق نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کا آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، فلا یاخذھا، وہ نہ لے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ اگر میں بھی 2 کے جھگڑے میں کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کر دوں اس کی باتوں میں آ کے، تو مجھے جو ہے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن اسے تو پتا نا جس کو دے رہا ہوں، اسے تو معلوم ہے نا کہ اس کا نہیں ہے۔ تو میرے فیصلے پر نہ جائے، اپنے دل سے پوچھے کہ واقعی اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اگر اس کا حق نہیں بنتا تو میرے دینے سے بھی نہ لے وہ، ورنہ آگ ہے، میری طرف سے اس کا حق نہیں جا رہا، یہ میری طرف سے اس کے ہاتھ میں آگ جا رہا ہے۔ آج دیکھیں آپ وراثت کے معاملے میں کیسی شاطرانہ چالیں لوگ چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے نام لکھ دیا تھا فلاں نے، ابا نے ہم کو دے دیا تھا، اب ہم بہن کو کیسے دیں؟ ابا نے دے دیا تھا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں دے دوں تو بھی تمہارا نہیں ہوگا، اور تمہارے ابا دے کے چلے گئے تم کو۔ ہاں، کچھ لوگ جو ہے سیکولر عدالت میں مقدمہ لے کے جاتے ہیں، گھوس کھلا کے جیت لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے حق میں فیصلہ آیا۔ واہ بھائی، یہاں اللہ کے رسول سب سے بڑے جج ہیں، سب سے بڑی عدالت اللہ کے رسول کی عدالت ہے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس عدالت سے بھی کیا ہوا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یہ وراثت کے مسئلے میں اللہ کے رسول بتا رہے ہیں
फिर आप कैसे कह सकते हो कि जज ने फैसला दे दिया हमारा हो गया? इसलिए किसी भी तरीके से किसी के भी फैसले को ढाल बना के आप किसी का हक़ विरासत हड़प नहीं कर सकते। तो अल्लाह के रसूल ने समझाया दोनों भाइयों को। जब ये अल्लाह के रसूल ने छोटी सी तकरीर की दोनों भाइयों के सामने, तो दोनों भाइयों पे असर क्या हो पता? ये तकरीर सुनने के बाद दोनों भाई कहते हैं कि फबकर रजुलान, इस रवायत के अल्फाज है कि दोनों रो पड़े ये सुनकर। दोनों सहाबी जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे अल्लाह के रसूल ये मेरा है, वो कहता है मेरा है, जब अल्लाह के नबी ने ये बात बयान फरमाई कि भाई तुम्हारी बातों के असर में हो सकता है फैसला गलत हो जाए, अगर ऐसा गलत हो गया तो तुम लेना मत, जब ये तकरीर की अल्लाह के रसूल ने, तो दोनों भाई क्या कहने लगे? कहने लगे वक़ाल कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा हक़्क़ी ले अख़ी, दोनों में से हर एक कहने लगा ऐ अल्लाह के रसूल मेरा जो भी हक़ है मैं अपने भाई को देता हूँ। दूसरा बोलता है अल्लाह के रसूल मेरा जो भी था मैं इसको देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अभी कुछ देर पहले दोनों कह रहे थे हमारा है, और थोड़ी सी तकरीर करने के बाद दोनों कहने लगे अल्लाह के रसूल हमारा नहीं मेरे भाई का, वो कहते नहीं है मेरे भाई का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अमा इद कुल्तुमा, कि ठीक है अगर तुम दोनों का यही कहना है तो फज़हबा फ़क़्तसिमा, जाओ और तुम दोनों आधा आधा बांट लो, आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो, तुम भी खुश। अगर दोनों अपना हक छोड़ने के लिए तैयार है तो दोनों आधा आधा कर लो, और तुम मस्तहिम्मा, और आधा आधा करने के बाद गोटी डाल दो, कुरानदाजी कर लो। कभी कभी होता ना आधा आधा करने के बाद भी झगड़ा खत्म नहीं होता, आधा हो गया बिल्कुल बराबर आधा हो गया, लेकिन ये आधा कौन लेगा ये आधा कौन लेगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा पहले 2 टुकड़ा कर लो बराबर सेम वैल्यू का, उसके बाद कुरानदाजी कर लो, जिसकी किस्मत में जो आए। इस तरह से झगड़े ख़त्म कर लो, और साहबा ने झगड़े ख़त्म कर लिया। कहने का मतलब ये है कि ये विरासत का केस है, और विरासत के केस में अल्लाह के नबी ने आखिरत का खौफ दिलाया और कहा कि ये ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये आग का टुकड़ा तुम्हारे पास जाएगा। कहा कि अगर मेरे पास से फैसला हुआ कि ये ज़मीन में किसी को दे दिया उसके नहीं है, तो ये ज़मीन नहीं दे रहा हूँ, ये आग का टुकड़ा दे रहा हूँ। तो इसलिए आखिरत का खौफ भी हमें रखना चाहिए, सिर्फ दुनिया की बात नहीं। फ़र्ज़ करो दुनिया में नुकसान नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि आखिरत में नहीं होगा। मैंने जो दुनियावी नुकसान बताए हैं किसी वजह से वो नुकसान नहीं हुआ या नहीं तुम्हें समझ में आया, तो कम से कम आखिरत का तो सोचो। जैसे अल्लाह के रसूल ने आखिरत का खौफ दिलाया विरासत ही के मसले में, तो अब आखिरत में क्या क्या हो सकता है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, क़यामत के दिन सरेआम रुसवाई। आदमी दूसरे का हक़ विरासत दबाता है इज़्ज़त के लिए, माल के ज़रिए इज़्ज़त कमाना चाहता है, पैसा ज़्यादा रहेगा हमारी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि ऐसे विरासत चोरों के अंजाम क्या होगा, अल्लाह जहन्नम में डालेगा। और आगे है वलहु अज़ाबुम मुहीन, और अल्लाह उन्हें रुसवा कुन अज़ाब देगा, यानी ऐसा अज़ाब जो उनको ज़लील कर देगा, ज़िल्लत वाला अज़ाब देगा। क्योंकि इज़्ज़त की वजह से इन लोगों ने दूसरों का हक़ विरासत हड़प किया, अल्लाह ताला बदले में इज़्ज़त नहीं ज़िल्लत देगा इनको। और आप सोचें दुनिया में चंद लोग हैं, चंद लोगों के सामने इज़्ज़तदार बनने के लिए आदमी किस किस के हक़ मान लेता है, लेकिन वो महशर का दिन, वो क़यामत के दिन, वहाँ तो पूरी दुनिया सामने होगी, तो ज़लील होगा, सबके सामने ज़लील होगा। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो विरासत हड़पते हैं, अल्लाह उसके रसूल के कानून की मुखालफत करते हैं, अल्लाह उन्हें जहन्नम में डालेगा और रुसवा कुन अज़ाब उनको मिलेगा। तो ये पहला नुकसान है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नुकसान क्या है कि अक्ल हराम की जो वईद है, ये सारी वईदें हक़ विरासत खाने वालों पर सादिक आएंगी, क्योंकि भी माल है और हक़ विरासत किसी की ले लेना ये अक्ल हराम है। तो अक्ल हराम के ताल्लुक से जितनी भी वईदें हैं कुरान में, हदीस में, ये सारी वईदें इन पर सादिक आएंगी। ख़ास तौर से जो विरासत की आयतों के आसपास कहा गया है अक्ल हराम के सिलसिले में, सूरह निसा आयत नंबर 10, आयत नंबर 11 में विरासत की तकसीम का जिक्र है। आयत नंबर 10 यानी जस्ट उससे पहली आयत में अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, कि जो लोग यतीमों का माल जुल्म करते हुए खा लेते हैं। यतीमों का माल से मतलब बाप मर गया, बेटा छोटा या बेटी छोटी, उसका माल खा ले, ये मुराद यहाँ पे, यहाँ विरासत का सियाक़ है। कहा इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, ये लोग अपने पेट में आग भर रहे हैं। ये विरासत खाने वालों को अल्लाह ने क्या कहा, जो छोटे भाई बहनों का विरासत हड़प कर लेते हैं, ये अपने पेट में आग भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, ये जहन्नम की आग में फेंक दिए जाएंगे। ऐसे लोगों को, विरासत खोरों को अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। याद रहे कुरान में सूरह निसा में जो आयत नंबर 11-12 है, इस आयत के शुरू में भी अल्लाह ने जहन्नम की धमकी दी है।
कि जो विरासत में गड़बड़ी करेगा वो जहन्नम में जाएगा, और लास्ट में भी अल्लाह ताला ने जहन्नम की बात कही है। जहन्नम से शुरुआत है, जहन्नम पे ख़त्म किया, और उस बीच में पूरा विरासत का मसला बयान किया अल्लाह ताला ने। तो ये जो है दूसरा अंजाम हो सकता है जो हराम खाने का अंजाम है। बल्कि ये जो कुरान में है ना कि यतीम का माल खाना विरासत के सयाग में बयान किया, हदीस में, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2766, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इज्तनिबू अस्सबअल मुबिक़ात, 7 बड़े बड़े गुनाहों से बचो। साहबा ने पूछा क्या है? तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 7 बड़े बड़े गुनाह बताए तो उसमें एक क्या है? शिरक है, दूसरा जादू है, तीसरा किसी को जान से मार देना, चौथा सूद खाना, और 5वां है अक्ल मालिल यतीम, यतीम का माल खाना। ये 7 बड़े बड़े गुनाहों में गिनाया गया है। यतीम का माल खाना क्या है? वही बाप मर गया और छोटे जो बच्चे हैं, बेटी और बेटा, बड़ा भाई, वो सब हड़प कर ले गया, ये है यतीम का माल खाना। आगे बढ़ते हैं। आखिर में तीसरा नुकसान क्या होगा? तीसरा नुकसान ये होगा कि इबादत कबूल नहीं होगी। आदमी रोज़ा नमाज करा, सब कुछ करा, लेकिन चूंकि वो हराम खा के रखा हुआ है, इसलिए उसकी सारी इबादतें रिस्क पर हैं, सारी इबादतें रिजेक्ट हो सकती हैं। क्योंकि सही मुस्लिम की बहुत ही वाज़ेह हदीस है, हदीस नंबर 1015, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक शख्स जो सफ़र में होता है, यमुद्दु यदैहि इला समा, आसमान की तरफ अपने हाथ उठाता है, कहता है या रब ए अल्लाह मेरी ये सुन ले, ए अल्लाह मेरी ये सुन ले। अल्लाह को पुकारता है, पुकारना भी एक इबादत है, दुआ भी एक इबादत है। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुदिया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। अल्लाह कहता है कि उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका पहनना हराम का, और उसकी जो ग़िज़ा, जिस ग़िज़ा से उसका जिस्म बना है वो भी हराम का। तो अल्लाह ताला कहाँ से उसकी बात सुनेगा? उसकी दुआ कहाँ से कबूल करेगा अल्लाह ताला? तो इबादतें दुआ हैं, ये दुआएं कबूल नहीं होंगी अगर आदमी हराम काम में मुलविस है। तो इसलिए अगर अपनी इबादतें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इनको सेव करना चाहते हैं तो हराम खोरी बंद कर दें ताकि इबादतें महफूज रहें, वरना ये सारी मेहनत बेकार है। एक साहब हज पे जा रहे थे इसी मुंबई के, तो मुझसे मिले कि कुछ मशवरा दे दीजिए, मैं हज करने जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि आपके अब्बा बाहयात हैं? बोले नहीं, वफ़ात पा गए। तो मैं कहा उनके माल का जो तरका था उसमें से आपने अपनी बहन को हिस्सा दिया? बोले नहीं दिया। मैं कहा आप हज करने जा रहे हैं, आपने हिस्सा नहीं दिया? यानी आप हराम खा के बैठे हुए हैं और आप हज करने जा रहे हैं, क्या गारंटी कि हज कबूल होगा? अल्लाह ने हज आपके मुंह पे मार दिया तो? बोले क्या करना चाहिए? मैं कहा बांटो, पहले अपनी बहन का हिस्सा दो, उसके बाद जाओ। अल्लाह के फलो करम से उनको समझ में आ गया, उन्होंने सारे बच्चों को बुलाया, बंटवारा किया, उसके बाद वो हज पे गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अल्लाह वाले जिनको किसी ने बताया नहीं है। इसलिए शेख इम्तियाज़ ने कहा ना शुरू में कि विरासत के मसले बताने चाहिए। आप तकरीर नहीं कर सकते, तकरीर फॉरवर्ड तो कर सकते हैं, किसी को सुना सकते हैं, वीडियोज़ भेज सकते हैं। तो इसका असर क्या होता है भाई कि एक आदमी हज पे जा रहा है, उसे पता ही नहीं मैंने कुछ गलती की है, उसको समझाया 5 मिनट, मैंने बैठ कर समझाया, 5 मिनट में उसके घर में विरासत तकसीम हो रही है, सबको अपना अपना हिस्सा मिल रहा है। तो ज़रूरत है लोगों को बताने की, आप बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा। तो ये जो हदीस है सही मुस्लिम की कि अल्लाह ताला कहता है कि इसका खाना हराम का, पीना हराम का, पहनना हराम का, इसकी जो ग़िज़ा बनी, जो गोश्त बना वो हराम का। तो कहाँ से अल्लाह ताला, पूरा टोटल पूरा पैकेज हराम का है, अभी अल्लाह ताला कहाँ से कबूल करेगा इसकी बात को? इसलिए हलाल कमाइए ताकि अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल करे। आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, यानी आखिरत में जो चौथा नुकसान है वो ये कि जो कबूल शुदा इबादतें हैं, या ये कह लीजिए कि जो जिन इबादतों का सवाब हमारे हक़ में दर्ज हो गया है, वो सवाब भी हमसे छीन लिया जाएगा। जैसे आदमी कब खाता भाई? 40 साल के बाद या 50 साल के बाद उसके अब्बा का इंतकाल हुआ तो 50 साल के बाद अपनी बहन का खा लिया, लेकिन 50 साल से पहले जो उसका रोज़ा नमाज हो तो ठीक है ना भाई। अब इसके बाद जो करेगा वो रिस्क पे है, हो सकता कबूल हो या ना हो। लेकिन उससे पहले जो उसने इबादतें की हैं, रोज़ा नमाज वगैरह, जब उस हराम खोरी में मुलव्विस नहीं था, जब उसने हराम नहीं खाया था, तब तो इबादतें सेफ है, ठीक ठाक है। लेकिन अब हो गया क्या कि चूंकि अब जो विरासत खा लिया है बहन का, तो अब विरासत खाने के बाद आगे जो इबादतें वो तो गई, पीछे की जो इबादतें जो ठीक ठाक थी, जिनका सवाब इसको मिल चुका था, वो सवाब भी इससे छीन लिया जाएगा। कैसे? सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अतदरुन मल मुफलिस, पूछते हैं कि सहाबा बताओ क्या तुम्हें पता कंगाल किसको बोलते हैं? कंगाल कौन है? सहाबा ने कहा कि अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहु वला मता। कहा कि हम तो ये जानते हैं कि हमारे बीच में कंगाल वो है जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, साजो सामान नहीं है।
फ़क़ाल, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल मुफ़लिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत का कंगाल याती यौमल क़ियामा, मेरी उम्मत का कंगाल तो वो है जो क़यामत के दिन आएगा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, क़यामत के दिन नमाज लेकर आएगा, रोज़े लेकर आएगा, ज़कात लेकर आएगा। व याती क़द शतम हादा व क़दफ़ हादा व अकल माल हादा, यानी बहुत सारे गुनाहों का जिक्र है। उसमें एक क्या है कि इन इबादतों के साथ साथ ये किया होगा, ये किया होगा, व अकल माल हादा, और किसी का माल खाया होगा। यानी नमाजी भी है, रोज़ेदार भी है, ज़कात देने वाला भी है, ये सारी इबादतें उसके पास है, लेकिन उसने अत्याचार किया है, किसी को मारा पीटा, गाली गलौज और माल खाया। तो अल्लाह ताला इंसाफ कैसे करेगा? वहाँ पैसा तो है नहीं किसी के पास, बैंक अकाउंट पैसा निकाल के दे रहा हूँ, तो क्या होगा? इंसाफ कैसे होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़युअता हादा मिन हसनाती व हादा मिन हसनाती, तो एक तरफ से ऐसे मजलूमीन खड़े होंगे और जालिम इधर खड़ा होगा, उसने जिन जिन पर जुल्म किया होगा सबको लाइन से इसकी नेकियां उठा उठा के बांटी जाएंगी। वो नेकियां जो वैलिड हैं, भाई जो हराम खोरी की वजह से नेकियां बनी ही नहीं उनको जाने दो, हम उनकी बात कर रहे हैं कि जो ठीक ठाक नेकियां, जिसका सवाब क्रेडिट हो चुका है, इसके अकाउंट में आ चुका है, वो सारा सवाब उसके अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाएगा इन मजलूमिन के पास। फिर क्या हो गया? ये कंगाल हो गया, यानी इसके पास था लेकिन पूरा छिन गया। अच्छा, इसके बाद भी अगर इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होगा, नहीं हो सकता है कि इतने मजलूमीन हैं कि नेकियां देते देते नेकियां ख़त्म हो गई लेकिन इंसाफ पूरा नहीं हुआ, तो फिर अल्लाह इंसाफ कैसे करेगा? आगे हदीस में उसका भी हल है। कहा फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दा मा अलैहि, कि अगर मजलूमीन को इंसाफ दिलाते दिलाते इसकी नेकियां ही ख़त्म हो जाए और इंसाफ अधूरा रह गया, तो अल्लाह इंसाफ कैसे पूरा करेगा? उखिज़ा मिन खतायाहुम, ये जो मजलूमीन हैं इनकी गलतियां अल्लाह उठाएगा, फतुरिहत अलैहि, और जालिम के सर पे लाद देगा। यानी इन मजलूमीन में से अगर किसी ने शराब पिया होगा तो शराब का जो गुनाह बना है इसके खाते में, इसके खाते से ये गुनाह ट्रांसफ़र करके इसके खाते में डाल दिया जाएगा। आप सोचिए, इसकी नमाज का सवाब उसके खाते में गया और उसकी शराब पीने का सवाब इसके खाते में गया। ये बंदा शराब की सज़ा पाएगा जबकि शराब पिया ही नहीं, वो नमाज का सवाब पाएगा जबकि हो सकता है उसके पास नमाज की कोताही हो। और उसके बाद क्या है? फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फिन्नार, ये इनके गुनाह उठा के इसके सर पे डालेंगे, फिर ये जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, उठा के अल्लाह ताला जहन्नम में फेंक देगा। तो ये चौथा नुकसान है मेरे भाइयों आखिरत में, कि जो इबादतें ठीक ठाक भी हैं, जिनका सवाब हमें मिलने वाला है, मिला है, वो मिला हुआ सवाब भी छीन लिया जाएगा और मजलूमीन को बांट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आखिरी चीज़, जहन्नम में हमेशगी या लॉन्ग टाइम। अल्लाह ताला ने कुरान में जहाँ विरासत के मसाइल बयान किए हुए हैं, अल्लाह फरमाता है कि तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हदें हैं। और आगे फरमाता है वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु, अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह की और रसूल की नाफरमानी करेगा और इन कवानीन को तोड़ेगा, वो कवानीन विरासत के जो बयान हुए, तो अल्लाह क्या करेगा? युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा, अल्लाह उसे ऐसी आग में डाल देगा जहाँ वो हमेशा रहेगा। नारन खालिदन फ़ीहा, जहाँ वो हमेशा रहेगा। यहाँ मुफस्सरीन ने तफसीर की है कि वो हमेशा रहेगा, यानी एक लॉन्ग टाइम, लंबी मुद्दत, जैसे उसके बारे में, कातिल के बारे में, वो ख़ुदकुशी करने वाले के बारे में, कि हमेशा जहन्नम में रहेगा, तो उस कैटेगरी में आएगा कि जहन्नम में जाएगा और बहुत लंबी मुद्दत तक जाएगा जहन्नम में। और अगर कहीं उसने इनकार किया, जिसको हम कहते तो कुफ्र, तब तो जहन्नम से निकल ही नहीं सकता हमेशा। यानी ये जो अल्फाज है बज़ाहिर ये पूरी तरह से सादिक आ जाएंगे। यानी आदमी ने विरासत का मसला उसको बताया गया, उसने इनकार कर दिया, मैं नहीं मानता, को कुरान अपने पास रखो, हम नहीं मानते, तो कुफ्र हो गया। और जब कुफ्र कर दिया तब तो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा, वहाँ से निकल ही नहीं सकता। तो ये नुकसान है मेरे भाइयों आखिरत का। तो ये मैंने आपके सामने कुल 10 नुकसानात बताए हैं, 10 अंजाम बताए हैं उन लोगों का जो हक़ विरासत नहीं देते हैं, जो हक़ विरासत अदा नहीं करते। यानी मोरिस के मरने के बाद जो पावरफुल वारिसीन हैं वो सारी विरासत पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो दुनिया का 5 नुकसान या 5 अंजाम दुनिया में, और 5 नुकसान आखिरत का, 5 अंजाम आखिरत में।